الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی، ساتھ لے جائیے حسرت تو جو ہو وقت اخیر، اتنا فرمائیے احسان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے ایک اور مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان، جو شمس المفسرین بھی ہے، شیخ المحدثین بھی ہے، استاد الاساتذہ بھی ہے، ہر فن مولا بھی ہے، اور آپ جس شعبے میں دیکھیں گے حضرت کو استاد و امام پائیں گے۔ ایسی عظیم الشخصیت جو حیدرآباد دکن کی وہ مشہور معروف ہستی مبارک ہے، حضور مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم حضور بحرالعلوم قدیر پیا سرکار کا عرس پاک منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم اپنی غلامی اور اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے آج حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی کے ذکر سے اپنے گھر کو، اپنی محفل کو، اپنے دل کو معطر اور منور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم جیسے کم علم حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ صرف اس لیے کر لیتے ہیں تاکہ ہم کو نجات حاصل ہو جائے، ہمیں رحمتیں اور برکتیں مل جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول اور ہمارے آقا حضور ختمی مرتبت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے حضور بحرالعلوم عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک صالحین ہی میں شامل نہیں ہے، بلکہ حضور بحرالعلوم عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے منفرد شخصیت ہے جو عالم بھی ہے، ولی بھی ہے، جو صوفی بھی ہے، شاعر بھی ہے، جو مصنف بھی ہے، جو مدرس بھی ہے، جو ریفارمر بھی ہے، جو مبلغ بھی ہے، جو مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، جو فقیہ بھی ہیں، جو صوفی بھی ہیں، جو تصوف میں ان کا میلان اتنا عظیم ہے کہ بڑے بڑے صوفی ان کی شاگردی پر اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، اور مفسر ایسے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اکرام آپ کے ذان و ادب طے کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور ولی ایسے ہیں کہ جو آپ کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے وہ ولی ایک کامل ہو کر اٹھ جاتا ہے۔ یہ حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اجمالی خاکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے دل، ہمارے ذہن، ہماری روح اور ہمارا دل منور ہو جائے، اور ہمارے کو راحت نصیب ہو جائے، اور ہم کو برکتیں حاصل ہو جائے، اور ایسے ولی کامل ہیں کہ آپ کی شخصیت کا صحیح طور پر احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ایسی عظیم مرتبت مقام کے مالک ہیں کہ جس کا اندازہ ہم جیسے کم علم لگا ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ کی صحبت میں اگر جاہل بڑھ جاتا تو عالم ہو جاتا تھا، اور آپ کی صحبت میں اگر عالم بڑھ جاتا تو ولی ہو جاتا تھا۔
وہ حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے. آپ کو جس پہلو سے دیکھیں ایکتا روزگار نظر آئیں گے اور آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے. آپ اولیاء اللہ میں بھی ایک عظیم مقام کے مالک ہیں اور آپ کی شخصیت بڑی ہماگیر شخصیت ہے. سارا ہندوستان نہیں ساری دنیا میں آپ اسلامی ساری دنیا میں آپ کا ایک اعلیٰ مقام تھا کیونکہ آپ عثمانیہ یونیورسٹی کے پورے پروفیسر بھی تھے اور صدر شعبہ دینیات بھی تھے. اس لیے سارا اسلامی دنیا آپ کو مانتا تھا اور آپ کو جانتا تھا. بڑے بڑے علماء اکرام وقت کے علماء نے آپ کی قدر کی ہے اور آپ سے شاگردی کا تلمس حاصل کیا ہے اور آپ کو بہت بڑا مانا ہے. اس لیے حضور بحر صرف عالم ہی نہیں ہیں بلکہ بہت بڑے ولی بھی ہیں, بہت بڑے صوفی بھی ہیں اور روحانی آپ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. اس لیے کسی ایک پہلو پر ہم گفتگو نہیں کر سکتے اور کسی ایک پہلو کا احاطہ نہیں کر سکتے. مختصر گفتگو کرنا ہوں کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے, لہذا آج سے ہم جو ہے یہ 2010 یعنی اکتوبر میں 2010 عیسوی یعنی آج 2020 ہے نا, ہاں 2010 میں یہ 2020 ہے تو آج سے 2010 میں اور ذیقعد کی 1431 ہجری مطابق یہ کتاب شائع کی گئی تھی. بحر العلوم حضرت علامہ مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی حضرت قدس العزیز کا اجمالی تعارف یعنی مختصر بالکل اجمالی طور مختصر تعارف کیا گیا تھا. اور یہ حضرت پیر طریقت حضرت مولانا محمد غوث محی الدین صدیقی قادری دامت برکاتہم عالیہ اور رحمۃ اللہ علیہ, اب حضرت کا وصال ہو چکا ہے, جو حضرت کے صاحبزادے بھی تھے, جانشین بھی تھے, خلیفہ بھی تھے. حضور بحر العلوم کے یہ صاحبزادے مولانا محمد غوث محی الدین صدیقی قادری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے جو ہے جانشین پنجم ہیں, آپ کی حکم سے یہ کتاب تالیف کی گئی تھی جس کے مؤلف سید سعادت علی مظفر قادری صاحب ہیں اور اس کو جو ہے شائع کیا گیا تھا آج سے 10 سال پہلے. اور جب جو ہے جامع مسجد افضل گنج میں حضرت کا جو ہے 50 سالہ عرس پاک کی تقریب منائی گئی تھی, اس میں یہ اس کی اشاعت عمل ہے. تو اسی کتاب سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاکہ آپ کو حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کے سمجھنے میں مدد ملے گی. اور حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت آپ کے سامنے ایسی طرح ظاہر ہوگی اور آپ سمجھ جائیں گے کہ حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جن کو زمانہ قدیر پیا سرکار بھی کہتا ہے, اور آپ کی عظمتیں بڑے بڑے لوگوں نے بیان فرمائی ہے. ہم تو کچھ نہیں, اس میں چند چیزیں بھی ان علماء کے بھی بیانات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. اس لیے میں روانی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ کتاب بھی ریکارڈ ہو جائے. اور اس سے پہلے اس کتاب کو آپ کے سامنے پڑھ کے سنانے سے پہلے میں حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے, صاحبزادے, خلیفہ, جانشین, پیر طریقت حضرت ابوالقاسم محمد بادشاہ صدیقی مسلم جو رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے جانشین بھی ہوئے, خلیفہ بھی ہے, شاگرد بھی ہے اور حضرت کے صاحبزادے ہیں, حضرت کی تربیت میں رہے اور جن کو ہم محمد پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور وہ حضرت ہی کی نسبت ہم کو حاصل ہے. اور آج مجھے یہ بتانے میں ضروری بھی سمجھتا ہوں کہ حضرت محمد پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی عنایت یہ ہے کہ یہ حقیر ان کا خلیفہ بھی ہے. خدیر پیا سرکار کی خلافت ان کے ذریعے سے مجھے ملی ہے. حضرت محمد پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خلافت سے سرفراز فرمایا. تو حضرت بڑے باکمال شخصیت کے مالک تھے اور حضرت محمد پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وصف تھا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار تھے. سرکار ہی کی باتیں کرتے تھے, سرکار ہی کی نعتیں لکھتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبے رہتے تھے. ایک مستی کا عالم تھا حضرت. جب یہاں راجندر پرساد آیا
تو حضرت جی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو راجندر پرساد نے حضرت کی طرف دیکھ کے بولا یہ کچھ شخصیت کمال کی معلوم ہوتی. یہ محمد پاشا صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے جو ہے جانشین بھی ہوئے، اور آپ کے جو ہے صاحبزادے بھی ہیں، حضرت بحرون سرکار کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور ان سے حضرت بحرالعلوم سے فیض حاصل کیا ہے. تو حضرت محمد پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں جو نذرانہ عقیدت منقبت کی شکل میں پیش کیے، اس کو میں اپنے ترنم میں سنانے کی سعادت حاصل اور ریکارڈ کرنے کے لیے تو وہ بھی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ سماعت فرمائیے. جانشین مصطفیٰ یا مرشدی عبد القدیر، جانشین مصطفیٰ یا مرشدی عبد القدیر، محو ذات کبریا یا مرشدی عبد القدیر. جو دیکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ خدیر پیا کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں اور اللہ کی ذات میں محو ہے. جانشین مصطفیٰ یا مرشدی عبد القدیر، محو ذات کبریا یا مرشدی عبد القدیر. صورت شمس الضحیٰ اور سیرت بدر الدجا، جلوے خیر الورا یا مرشدی عبد القدیر، جلوے خیر الورا یا مرشدی عبد القدیر. چشمہ علم و فضیلت فضل رب تنویر حق، چشمہ علم و فضیلت فضل رب تنویر حق، مرکز نور ہدا یا مرشدی عبد القدیر، مرکز نور ہدا یا مرشدی عبد القدیر. اپنا بیٹا آپ کو ابوبکر نے فرمایا ہے، اپنا بیٹا آپ کو ابوبکر نے فرمایا ہے. مرحبا صد مرحبا یا مرشدی عبد القدیر، مرحبا صد مرحبا یا مرشدی عبد القدیر. فکر اپنی کچھ نہیں ہے پشت پر جب آپ ہیں، فکر اپنی کچھ نہیں ہے پشت پر جب آپ ہیں. نائب غوث الورا یا مرشدی عبد القدیر، فکر اپنی کچھ نہیں ہے پشت پر جب آپ ہیں. نائب غوث الورا یا مرشدی عبد القدیر. خالی ہے کشکول میرا نعمت اب ہو عطا، خالی ہے کشکول میرا نعمت اب ہو عطا. منبع جود و سخا یا مرشدی عبد القدیر، منبع جود و سخا یا مرشدی عبد القدیر. مقطع ارشاد فرماتے حضرت محمد پاشا صاحب قبلہ، مسلم عاصی پہ ہو جائے کرم کی ایک نگاہ، مسلم عاصی پہ ہو جائے کرم کی ایک نگاہ. یا امام الاصفیاء یا مرشدی عبد القدیر، یا امام الاصفیاء یا مرشدی عبد القدیر. مسلم عاصی پہ ہو جائے کرم کی ایک نگاہ، یا امام الاصفیاء یا مرشدی عبد القدیر.
جانشین مصطفیٰ یا مرشدی عبد القدیر محو ذات کبریا یا مرشدی عبد القدیر. تو یہ حضور محمد پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت پاک سرکار بحرالعلوم کی شان میں آپ نے سماعت فرمائی. اب آئیے کہ حضور بحرالعلوم کی ذات والا صفات کتنی اعلیٰ اور رفع ہے، اس کو میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت علامہ مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حضرت سر العزیز حیدرآباد دکن کی عبقری جامع صفات علمی اور روحانی کمالات سے بھرپور تاریخ ساز ہمارجین عظیم البرکت ہستی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ آپ اتنی زبردست ہستی ہے، دل لگا کے سنیے. دنیا اسلام میں عرفہ و اعلیٰ ہے، بے مثال شخصیتوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. حضور بحرالعلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات پاک میں ایک انجمن ہے، یعنی آپ ہی میں ساری چیزیں موجود ہیں. آپ ایک انجمن ہی انجمن ہے، خالی ایک چیز میں نہیں ہے، آپ پوری ذات آپ کی انجمن ہے. آپ عالم دین، دانشور، پروفیسر، معلم ہونے کے علاوہ مفسر، محدث، فقیہ، صوفی، باصفا ولی اللہ، روشن ضمیر، کامل فقیر، اکمل پیر، قادر الکلام شاعر، با کمال مصنف، انشا پرداز، مصلح قوم، مدبر، مفکر، فن حرب و سپاہی سے واقف، فن موسیقی سے آشنا، گویا تمام علوم و فنون کے ماہر اقتدار روزگار شخصیت ہے. صرف عالم بھی نہیں ہے، موسیقی سے بھی واقف ہے، میوزک سے، میوزک کے فن سے. اور وہی نہیں ہے بلکہ سپاہ گیری، لڑنا، لٹ پھرانا، منٹ پلانا، تلوار پھرانا، جنگ میں کیسا لڑنا، کشتیاں کیسا لڑنا، اس واسطے آپ کو ہر فن مولا بولتے ہیں. ہر فن میں ماہر تھے. اس لیے حضرت محمد عبد القدیر صدیقی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو علماء اکرام، مشائخ اعظام، دانشوران قوم، بحرالعلوم، ہر فن مولا، استاد العلماء تسلیم کرتے ہیں. عالم و مشائخ، پیر و مرید، اہل خرد و اہل دین، ہر ایک نے آپ کی ذات مقدس سے استفادہ حاصل کیا ہے. یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بحرالعلوم سے فیض نہیں حاصل کیا. کچھ تو گمراہوں نے ہدایت پائی، عالموں نے علمی درجات میں دسترس حاصل کی، مشائخ نے تصوف کے نکات سیکھے، راز الہی سے واقف ہوئے، دانشوران نے ملت، لیڈرز اور خیر قومی رہنماؤں نے آپ سے نسخہ کیمیا پایا. غرض آپ کی جس نے بھی صحبت حاصل کی اپنے گوہر مقصود کو پا لیا. اس مقام پہ ٹھہر کے ایک واقعہ اگر آپ بولے تو بولتا ہوں کہ جو یہ لکھا ہوا گیا نا، راز الہی سے واقف ہوئے، تصوف کے نکات سیکھے، تو اس پر میرے کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. بولوں؟ میرا پیر بہت بڑا ہے، میں کچھ بھی کرا تو ان کی بڑائی نہیں بیان کر سکتا، مگر سننے والے سمجھ نہیں سکتے اپنے پیر کو چڑھانے نہیں، چڑھائی بجے ہمارے پیر. ایک بات یاد آ گئی، آپ کو سنا رہا ہوں میں، اپنے لوگ ہیں سنیے کہ حضور جب دمشق تشریف لے گئے تھے حضور بحرالعلوم، تو وہاں بہت بڑے عالم تھے بدر الدین عینی، اور وہ ان کا تو سنے کہ حضرت سے مل کے بولے کہ دمشق میں سورج طلوع ہو گیا، علم کا استفادہ حاصل کرو. بولے آفتاب علم کے آگے. تو یہ بات تو بولتے لوگ آپ سنے ہوں گے، میرے سے بھی سنے، آپ سنے. مگر اس میں اور ایک بات ہے، میں آج بیان کر رہا ہوں اس کو، کہ حضرت علامہ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بہت بڑے ولی تھے، نقشبندیہ سلسلے کے پیر مرشد تھے، ان کے بھی کئی مریداں تھے، ہزاروں شاگرد تھے ان کے. اور وہاں کے گورنر ان کی قدر کرتے تھے، اتنے بڑے شام کے عالم تھے وہ دمشق میں. تو حضرت جب ملاقات کے مختلف عنوانات پہ گفتگو ہوئی تو وہ جو ہے نا ایک روحانیت حضرت کی کیا ہے دیکھنا چاہے، تو حضرت کی وہ قادریت دیکھنا چاہ رہے تھے. حضرت کی قادریت کتنی بلند ہے. آج یہ مزاج سمجھنے والا یہ نا آپ کو سمجھ میں آتی نا بات تو سمجھ، اب اس کو جو ہے سمجھانا پڑتا، آپ لوگ اتنا ٹائم نہیں میرے پاس، آپ کبھی بیٹھیے میرے پاس تو بات آتا ہوں. تو حضرت کی کیا قادریت ہے، حضرت قادریت میں کیا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، غوث اعظم سے کیسی نسبت ہے، تو وہ انہوں دیکھنا چاہ رہے تھے حضرت کی. تو حضرت بولے آپ نقشبندی ہے، میری قادریت مت دیکھیے آپ.
आपको समझ में नहीं आएगा। आप नक्शबंदी है, मेरी नक्शबंदियत देखो बोल, समझने की कोशिश करो आप। मैं समझ में आता तो पूछ लेना, ये वो बात नहीं करना बात है। मेरी नक्शबंदियत देखिए बोले हजरत, तो उन्हें देखे अब जो भी रूहानी तरीका है, तो एकदम अल्लाह अकबर बोल के नारा लगा के बोले कि हजरत बहादुर नक्शबंदी फरमा रहे हैं, मैं अब्दुल खदीर हूँ, मैं अब्दुल खदीर मैं हूँ। अब्दुल खदीर बहादुर है, बहादुर अब्दुल खदीर है। ये मकाम है हजरत। आप क्या समझते, क्या बताते, वो है लोग समझ एक मुदर्रिस है, एक आलिम है, एक जो है ना पढ़ाते थे उस्मान यूनिवर्सिटी में। हजरत का वो मुकाम आला है कि इतने बड़े शाम के बुजुर्ग जब हजरत की नक्शबंदी देखे तो अल्लाह अकबर का नारा लगा के बोले कि हजरत बहादुर नक्शबंद फरमा रहे हैं ये बात कि मैं बहादुर नक्शबंद हूँ, मैं बहादुर अब्दुल खदीर हूँ, अब्दुल खदीर बहादुर नक्शबंद हूँ। ये इसमें जो आए ना कि मशाकिन तसव्वुफ के नुकात सीखे, राज इलाही से वाकिफ हुए, तो बाद लोग बोले चढ़ा रहे, चढ़ाना उड़ाना नहीं है, उन्हें इतने आला है आप चढ़ भी नहीं सकते वहाँ तक। इसलिए बोलना पड़ता, क्योंकि आजकल लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि आपका दरवाज़ा हर एक के लिए खुला था। हर शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले आपके फ़ैज़ान से माला माल होते रहते। हर एक आदमी किसी शोबे से, किसी डिपार्टमेंट से रहता था। हजरत की सोबत में बैठना, हजरत से शागिर्दी हासिल करना, हजरत के पास आना, अपने आप को जो है ना फ़ख्र महसूस। तो हुजूर बहरुल उलूम हजरत मोहम्मद अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियाँ सदियों बाद मंसब शहूद पर जलवागर होती हैं। समझ में आया ना? हमें समझाता नहीं, आगे बढ़ते जाना है। हाँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं तो नोट करके रख लो, बाद में पूछ लें। खुश नसीब है वो हजरात जिन्होंने बहरुल की सोबत में बैठने का शर्फ हासिल किया और आपके हल्के इरादत में शामिल हुए। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। नाज हो जाता है पैदा तेरे कहलाने के बाद, हम तेरे अखबार से चलते हैं सीना तान के, नाज हो जाता है पैदा तेरे कहलाने के बाद। ये है खदीर का कीदा। हज़रत बहरुल का इसमें गिरामी मोहम्मद अब्दुल खदीर, आपकी कुनियत अबुल अब्बास, आपका तखल्लुस हसरत, आपके अलकाब शम्सुल मुफस्सिरीन, खादिमुल कुरान, उस्तादुल उलमा, बहरुल वगैरह है। आपको खदीर पिया और हसरत पिया भी कहा जाता है। आपकी पैदाइश 27 रजबुल मुरज्जब 1228 हिजरी मुताबिक 12 अक्टूबर 1871 बरोज़ जुम्मा काजीपुरा शरीफ हज़रत दक्कन में हुई। आपके वालिद माजिद हज़रत मोहम्मद अब्दुल कादिर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह आलिम फाजिल सूफ़ी वली थे। आपके वालिद वो बड़े ज़बरदस्त जदीद वली थे, आलिम थे। हुजूर बहरुल के जद्दे आला हज़रत मौलाना हकीम शाह अब्दुल कादिर चैन की सदर सुदूर हकीम हुकुमा नवाब मुहिउद्दौला कादिर यार खां बहादुर रहमतुल्लाह अलैह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मुक़द्दस पर अहमदाबाद गुजरात से औरंगाबाद तशरीफ लाए। ये सब सरकार भेजेंगे। हुजूर बहरुल हज़रत मोहम्मद अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी क़दसल्लहु अज़ीज़ का सिलसिला नसब 28वें वास्ते से यारे गार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा अव्वल अमीर मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता है। आपकी वालिदा मोहतरमा का सिलसिला 22 वास्तों से सैयदुल शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन इब्ने अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मिलता है। इस तरह हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला आपके दादा और हज़रत मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके नाना होते हैं। हाँ, दादा सिद्दीक़ अकबर है तो नाना अली मुर्तज़ा शेर खुदा है। इस ज़िमन में एक मशहूर और मारूफ वाक़ा कलम दराज करना बरमहल होगा कि जिस वक्त हुजूर बहरुल हज ज़ियारत तशरीफ़ ले गए मदीना मुनव्वरा में, जब आपकी हाज़िरी हुई वो अहले मदीना को मालूम हुआ कि हैदराबाद दक्कन की मुमताज़ इल्मी रूहानी शख्सियत मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़दीर साहब मदीना तैयब में हाजिर हुए हैं, वो सिद्दीक़ी है। मौलाना ज़ियाउद्दीन क़ादरी जो इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा हैं, पाकिस्तान से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में क़याम फरमा थे। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह को ये शुबा हुआ कि बाद गैर सैयद भी सैयद बन जाते हैं, ये सिद्दीक़ी साहब ना मालूम कैसे सिद्दीक़ी हैं। हमें मुख्तसर पूरा नहीं सुना था। जब इनको ख़तरा गुजरा
تو خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں ان کو یہ خطرہ گزرا، تو خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ خواب پڑا ان کو کہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، مولانا ضیاء الحق نے خواب دیکھا کہ حضور بحرون قدر سی العظیم باب السلام کے پاس کھڑے ہیں، سرکار بحرون باب السلام کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرون کا ہاتھ پکڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدیر پیا سرکار سر جھکا دیتے ہیں، اور سید الکونین علم غیب رکھنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک آپ کی پشت پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ پشت بنائی ہے رسول کی، تم کیا بحرون کو سمجھیں گے، ہم کیا سمجھیں گے بابا۔ صدیق اکبر پیش کر رہے ہیں، یہ دیکھ کر حضرت ضیاء الدین صاحب کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگان حضرت محمد عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ سے حاصل کی۔ دارالعلوم حیدرآباد میں بھی تعلیم حاصل فرمائی۔ پنجاب یونیورسٹی کے امتحانات کی تکمیل کی۔ عربی میں مولوی فاضل اور فارسی میں منشی فاضل درجے اول سے کامیاب کیا۔ ہندوستان بھر میں اول آ کر طلائی تمغہ حاصل کیا، سارے ہندوستان میں اول آ گئے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت سید محمد صدیق خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو آپ کے ماموں بھی ہوتے ہیں۔ 16 سال کی عمر میں آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ دیکھ رہے ہیں ایسی تکمیل فرمائی۔ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھتے تھے اور بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ آپ کے پیر و مرشد آپ کو مولوی کہا کر پکارا کرتے تھے۔ حضور بحرون محمد عبدالقدیر صدیقی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو قادری، چشتی، نقشبندی تمام سلاسل میں بیعت و خلافت حاصل تھی۔ آپ ایک مرد خدا، روشن ضمیر، کامل مرشد اور اکمل فقیر ہے۔ روحانیت میں آپ کا ایک خاص مقام ہے۔ آپ صاحب صدق و صفا، عارف باللہ، کشف و کرامات والے عظیم المرتبہ بزرگ ہیں۔ حضور بحرون مدرسہ دارالعلوم حیدرآباد میں استاد مقرر ہوئے، پھر عثمان یونیورسٹی کے پروفیسر اور صدر شعبہ دینیات عثمان یونیورسٹی ہوئے۔ آپ مختلف ریسرچ کمیٹیوں میں رہتے۔ دارالعلوم عارف میں بھی آپ موجود تھے جب کمیٹی برائے نصاب تعلیم دینیات قائم ہوئی، اس کمیٹی کے ممبر بھی رہے۔ اپنے مشوروں تحریرات سے اس کو مستحکم کیا۔ مدرسہ نظامیہ کے ناظم اعزازی بھی رہے۔ اس کو جامع نظامیہ بنانے میں آپ نے بڑی دلچسپی لی اور اس کی انتظامی کمیٹی کے کئی سال تک اعزازی رکن رہے۔ یہ جامع نظام کو بھی آپ نے خدمات۔ حضور بحرون کی شان علمی اور معلمانہ انداز درس دینے کے طریقے کے بارے میں مولوی نصیر الدین ہاشمی لکھتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے مدرس تھے، بڑے عالم تھے، کہ اساتذہ میں اکثر ایسے تھے جو خاص خاص شعبوں میں مہارت رکھتے تھے۔ کوئی تاریخ پڑھا سکتا، کوئی میتھ کرا سکتا، کوئی جو ہے نا جغرافیہ پڑھا سکتا، کوئی جو انگریزی پڑھا سکتا، ہر شعبہ تو نہیں پڑھا سکتا۔ تو خاص خاص شعبوں میں جو ہے نا کمال حاصل رہتا سب کو، اس لیے وہ اپنے مخصوص فنون کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ مگر مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان ہر فن مولا کی حضرت رکھتے تھے۔ یہ مریدہ نے بولے، حضرت کے دیکھنے والے، حضرت کے ساتھ کام کرنے والے یہ بول رہے۔ ہاں لوگ سمجھتے مریدہ بڑھا رہے، ہاں مریدوں کو بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف ان کے مرید ہونے پر ہی ہم کو فخر حاصل ہے۔ انہوں اتنے بڑے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ آپ بول رہے ہیں کہ ہر فن مولا کی حضرت رکھتے ہیں۔ آپ تفسیر و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ فقہ اور اصول فقہ کی بھی درس دیتے تھے۔ منطق، فلسفہ، کلام پڑھاتے ہیں تو شعر و ادب میں بھی آپ سے متعلق ہوتا۔ غرض تمام اساتذہ میں مولانا صدیقی علیہ رحمہ کی ذات والے صفات ہی ایسی تھی جو جماعت ہائے فاضل و کامل کے تمام شعبوں میں درس دیا کرتے تھے۔ سمجھیے آپ، یہ سرکار بحرالعلوم ہے۔ حضرت بحرالعلوم رحمۃ اللہ علیہ گھر میں بھی تشنگان علم کو سیراب کرتے تھے۔
مشکل سے مشکل مسائل آسان انداز میں حل فرماتے. وظیفے کے بعد بھی آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ برقرار رکھا. جامعہ عثمانیہ کے پروفیسر لیکچرارز آپ کے حلقہ درس میں شریک رہتے. آپ کے علمی سمندر سے مشائخین، علماء، دانشوران قوم، مفکرین ملت نے آبدار موتی حاصل کیے. اس لیے آپ کو استاد العلماء کہا جاتا ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد پاشا حسینی رحمۃ اللہ علیہ معتمد صدر علماء دکن تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت کے جو ہے آپ میرے بھائی بھی ہیں. حضرت کے پاشا حسین صاحب قبلہ شاگرد بھی ہیں اور حضرت کے میرے بھائی بھی ہیں. آپ درس لیا کرتے. آپ یہ لکھ رہے کہ حضرت کو دیکھنے والے، حضرت سے علم حاصل کرنے والے، اور حیدرآباد کی بہت مشہور ہستی ہے سید محمد پاشا حسین، آپ کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے. یہ جو اب معتمد صدر علماء دکن آپ تھے اس زمانے میں، فرماتے ہیں کہ آپ پاشا حسین صاحب قبلہ ہم اثر علماء اکرام حضرت اقدس کے سامنے جب حاضر ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ ابھی دریائے علم کے یہ ابتدائی شراور ہے، ابھی تیرنا سیکھ رہے ہیں. بڑے بڑے علماء جب حضرت کے سامنے بیٹھتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی مارنے پہنے میں آپ یہ حضور بحرون رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت علم کا لوہا نہ صرف حیدرآباد دکن کے لوگوں نے مانا بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کی علمیت کو تسلیم کیا گیا. حضرت مولانا الیاس بلی رحمۃ اللہ علیہ صدر شعبہ معاشیات جامعہ عثمانیہ اپنے سفر نامہ حج میں حضور بحرون کی شان علمی بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں جب ہم دمشق پہنچے تو بہت سو نے ہم سے کہا کہ علامہ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ جس کا میں ذکر کیا ہوں سے ضرور ملیں. تو اتنے بڑے بااثر پیر و عالم تھے کہ فرانسیسی گورنر تک ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے. ہم جا کر حضرت علامہ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور اپنے رفیق خاص علامہ محمد عبد القدیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ملوایا. حضرت علامہ بدر الدین علیہ رحمہ ان کی علمیت سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ باہر چل کر اپنے مریدوں میں اعلان کر دیا کہ دمشق میں علم کا آفتاب طلوع ہوا ہے اور اپنی تصنیف اور تعریف کے متعلق مشورے کر لو، ورنہ ناقدی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اچھے بندوں کو دمشق نہیں بھیجے گا. سبحان اللہ. یہ بیرون کی ذات ہے، ہم کیا سمجھیں گے، ہم کیا بیان کریں گے. اس لیے بے شک حضور بیرون محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ کا عرفان اہل دل اہل علم ہی جانتے ہیں. آپ کی ذات، آپ کا علم، آپ کی تفہیم کو علم کو کیا معلوم. قرآن پاک کے انگریزی زبان میں ترجمہ کرنے والے حضور بیرون کے شاگرد قرآن کو انگریزی میں ترجمہ کریں. حضور بیرون کے خاص شاگرد ڈاکٹر سید عبداللطیف پروفیسر انگریزی جامعہ عثمانیہ نے بیرون کے علم و فضل و تعلیم و تفہیم کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے علم و فضل کے متعلق صرف اتنا کہوں گا کہ زندگی نے مجھے بہت سارے مواقع عطا کیے. میں اپنے زمانے کے فاضل ترین شخصیتوں سے ملا. وہ پروفیسر تھے انگریزی زبان کے. قرآن میں انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کیے ہوں. ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب کرنول میں کی درگاہ ہے، حضرت کے شاگرد ہیں. اور ان کے علم و فضل اور ان کی قدر و قیمت کا اندازہ کر سکا، لیکن کسی پس و پیش کے بغیر، کسی جھجک کے بغیر. میں کہوں گا کہ کسی موضوع پر بھی بحث کے دوران مجھے وہ خوشی حاصل ہوتی تھی جو کسی اور کی صحبت میں بھی میں نے ایسی خوشی کبھی محسوس نہیں کی. ان کی شخصیت ایسی جامع باقی ہوئی تھی کہ وہ سخت سے سخت توہم پرست کو بھی اس کے جذبات مجروح کیے بغیر حقائق سے روشناس کر دیتے تھے. ساتھ ہی جدید طرز کے مفکرین و محقق کو بھی کسی مسئلے میں اپنے خاص انداز میں تفہیم سے مطمئن فرماتے تھے. فرد کی حیثیت سے ان میں وہ تمام صفتیں موجود تھی جو قرآن حکیم نے صالحین کے لیے بیان فرمائی ہے. یہ ہے ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور، صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی. حضور بیرون کے صحبت سے استفادہ اٹھایا تو لکھا حضرت مولانا عبد القدیر صدیق حضرت بزرگان دین میں تھے جو صدیوں بعد ہی کسی ملک میں پیدا ہوتے ہیں. ادھر سنو کرنا ان کو نہیں ہے تو توجہ سنو. نہیں سمجھ آپ تو بعد میں پوچھنا. آپ میں اتنی انمول چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ میں تو بات کر دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ ہاں دیکھیے آپ کیسے بڑے بڑے لوگ ہیں. میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں. خضر پیا سرکار کو مریدہ نہیں بولے، خضر پیا سرکار کو خاندان والے نہیں بولے. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے علمی لوگ ہیں.
سرکار کی صحبت میں بیٹھ کے ان کے جو تاثرات ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ بحرالعلوم سرکار کی ذات والا صفات کتنی عروج پر ہے، کتنی اعلیٰ ہے، آپ کا دل بیٹھ جائے اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ تو ڈاکٹر زور صاحب فرما رہے ہیں کہ مولانا عبدالقدیر صدیق ایسے ان بزرگان دین میں تھے جو صدیوں بعد کسی ملک میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی شخصیت صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے، صدیوں تو سووں سال بعد پیدا ہوتی ہے۔ وہ کوئی پیشہ ور صوفی نہ تھے، پیسے لے کے کرنے والے نہیں تھے، پیشہ ور صوفی نہیں تھے، اور نہ موجودہ عہد کے بعد نام نہاد صوفیوں کی طرح کسب مال کمائی کے لیے اور ثروت کی خاطر تصوف عرفان کی طرف مائل ہوتے تھے۔ وہ اصل میں ایک جدید عالم بلکہ بحرالعلوم اور علوم دینیات کے استاد الاساتذہ تھے۔ سمجھے؟ لوگوں نے بولے، بڑے بڑے لوگوں نے بحرالعلوم کہا، مریدہ نے بولے، خاندان والے نے بولے، بڑے بڑے علماء جن کی شان خود اعلیٰ ہے وہ سرکار خدیر پیا سرکار کو بحرالعلوم تسلیم کرتے ہیں۔ اب کوئی انہوں جو ہے وہ ایسا بول دیا، ایسا بول دیا، وہی ساتھ سے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اب یہ سنیے، مولوی قاضی عبدالصمد صاحب فاروقی جو خود بھی ایک بلند پایہ عالم اور ممتاز صوفی تھے، اپنے احباب کی محفلوں میں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، کون خواجہ گیسو دراز؟ بندہ نواز، ہاں، کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اور حضرت دیکھیے، حضرت کے ملنے والے، حضرت کے پاس بیٹھنے والے کیسی شان، انہوں بھی عالم تھے، انہوں بھی صوفی تھے، جو بیان کرے قاضی عبدالصمد فاروقی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ خود عالم تھے، صوفی تھے۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دکن میں، پھر بول رہا ہوں، حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دکن میں حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے برابر کوئی ظاہر و باطن کا اس قدر جامع کمالات وجود نہیں گزرا۔ وہ ذات ہے قدیر پیا سرکار کی۔ اس لیے حضور بحرالعلوم سرکار کو سمجھنا مشکل ہے۔ اب اہم چیز کی طرف میں آتا ہوں کہ حضور بحرالعلوم حضرت عبدالقدیر صدیقی علیہ رحمۃ اللہ کی صحبت میں حاضر ہونے والے، آپ کو دیکھنے والے، آپ سے علم کی گتھیاں سلجھانے والے مشائخین، علماء، دانشور، معلموں اور مدبروں کے ان اوقات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور بحرالعلوم تمام اہل علم کا مرجع تھے۔ آپ کے پاس اہل شریعت بھی حاضر رہتے اور اہل طریقت بھی رجوع ہوتے۔ حضور بحرالعلوم دیگر علماء ماہرین تعلیم اور دانشور قوم میں بھی یہ فرق نظر آتا ہے کہ دیگر علماء ماہرین تعلیم و اسکالر نے علم، تعلیم، مذہبی طریقوں، دعوت و اسلام کی طرف عوام کی توجہ مبذول کروائی، لیکن ایمان و عقیدت سے دور کر دیا۔ علم دے دیا، نماز کے طریقے سکھا دیے اور انداز یہ وہ سکھا دیے۔ اس کو دور کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ جملے سمجھنے کے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا، یعنی سب چیز دے دیے، تاریخ بتا دیے، قرآن سکھا دیے، علمی باتیں بتا دیے، لیکن ایمان اور عقیدہ کیا ہے نہیں بتایا۔ تو حضرت کا کمال یہ ہے کہ حضور بحرالعلوم کا یہ احسان ہے کہ آپ نے تعلیم و علم کے ساتھ ساتھ مذہب کی روح سے آشنا کیا۔ تعلیم علم الگ ہے، مذہب کی روح الگ ہے۔ ایمان پر قائم رہنے کا سلیقہ عطا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم، صحابہ کرام کی فضیلت و تکریم، اہل بیت اطہار سے محبت، اولیاء اللہ کی نسبت و احترام کا درس بھی عنایت فرمایا۔ معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے پر توجہ فرمائی، صلاح و فلاح کے اطوار سکھائے، شریعت و طریقت کے انداز بتائے، روح کو پاک کیا، دل کو روشن کیا، دماغ کو اجالے دیے اور جسم کو ستھرا کیا۔ حضور بحرالعلوم ائمہ اربعہ کی تخلیق قائل تھے، خود بھی مخلد تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے تھے۔ اتنے بڑے عالم تھے، لیکن کس کی پیروی کرتے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ راسل عقیدہ سنی تھے،
اہل سنت جماعت کے عقائد کی حقانیت کو ثابت کیا، اہل سنت جماعت کے نظریات، اعمال و معاملات کے جواز فراہم کیے، تمام باطل فرقوں اہل سنت جماعت کے مخالفین کا منہ توڑ مدلل جواب دیا۔ باطل فرقوں کو، بدی فرقوں کو جواب دینا ہمارے پیر مرشد کی سنت ہے، اس وجہ سے ہم جواب دیتے ہیں، ان سے دور رہنا ہے۔ نظام العمل فقراء میں تحریر فرمایا، بدعت آتی ہے وہابیوں کے پاس، بدعت آتی ہے وہابیوں کے پاس، بزرگوں کے جتنے کام ہیں سب نسبت سے ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ ہاں، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں تقلید کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے لکھا، عربی کی 4 سطریں صحیح نہیں پڑھ سکتے اور بن گئے اہل حدیث۔ کسی ناقص نے کہہ دیا، کسی ناقص نے کہہ دیا حدیث میں اس طرح آیا ہے، بس اس پر اعتماد کر لیا، نہ تحقیق نہ تدقیق، آخر تقلید جس حوے کا نام ہے، دوسرے پہ اعتماد کرنا ہی تو تقلید ہے۔ بے شک بے شک، میں سمجھے؟ سبحان اللہ، یہ روشنی عطا فرمائی حضرت، ہم کو سنی بنایا، اہل حدیثوں سے بچایا، یہ احسان ہے حضرت کا۔ اہل قرآن کے متعلق لکھا، خواہ مخواہ احادیث رسول سے انکار کر کے قرآن کو ماننے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ قرآن کے من مانی ماننا پیدا کرنے کے لیے انہیں معلوم ہونا چاہیے قرآن کی شرح حدیث ہے اور حدیث کے ذریعے قرآن پر عمل کرنا آتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب والا نہ ماننے والوں سنتے جاؤ، اور علم غیب رسول کو شرک کہنے والوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں بلا وجہ شدت کرتے ہیں، لوگ بلا وجہ شدت کرتے ہیں اور علم غیب کے جاننے کو کفر و شرک سمجھتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں سے کلمے کی بنیاد پہ ایک ہونا کہتے ہیں، سرکار جواب دے رہے، یعنی سرکار کو علم غیب جاننے کو کفر و شرک سمجھتے ہیں۔ دیکھو خلیفہ کیسا اس کا جواب دے رہے، ان کے جلانے کو، یہ خلیفہ فرمانے، سنو ہوشیار ہو گئے، ہوشیار ہے؟ ہاں، کیا لکھا پھر پڑھو میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب والا نہ ماننے والوں اور علم غیب رسول کو شرک کہنے والوں کو جواب دیتے ہوئے سرکار بحرالعلوم نے فرمایا، لوگ بلا وجہ شدت کرتے ہیں اور علم غیب کے جاننے کو کفر و شرک سمجھتے ہیں، ان کے جلانے کو، نہیں بولنا کس کو بھی، کیا لفظ لکھا حضرت نے؟ ان کے جلانے کو ہم بھی کہتے ہیں، جس کو علم غیب نہیں وہ کافر مشرک ہے، کیونکہ نہ وہ خدا کو جانتا ہے، نہ فرشتوں سے کچھ ربط ہے، نہ جنت نہ دوزخ کا خیال۔ یہ ایسا علم غیب نہ رکھنے سے آدمی اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ بعض ظالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سے موصوف سمجھنے کو شرک سمجھتے ہیں۔ کوئی ان ظالموں سے پوچھے کہ شیطان تمہارے دل میں گھس کر تمہارے وساوس سے واقف ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بھی تو علم غیب ہے۔ شیطان کا علم غیب رکھنا شرک نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا ہونا شرک ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ ان لوگوں کو نہ قرآن سے ربط ہے نہ حدیث سے۔ جواب دیے نہیں دیے؟ ہاں، یہ ہے۔ پھر ان کو حضرت بول رہے ہیں کیا کیا بول دیے، ان کو جلانا بول دیے۔ جلانا نہیں جلانا، ہاں ہمارے بس میں تو بات کرتے تھے، ان کے جلانے کو حضرت بولے ایسی بولنا۔ اور پھر کیا بولے حضرت کہ حضرت نے کہا کہ ظالم بول رہے، ان ظالموں سے پوچھو کہ شیطان تمہارے دل میں گھس کر تمہارے وساوس سے واقف ہوتا ہے کہ نہیں۔ ظالم بول رہے ہیں، ان کو ظلم کرنے والا بول رہے ہیں۔ تو جو ظلم کرنے والا اس سے اتحاد ہو سکتا، کوئی آپ پہ ظلم کر رہا اس کو بولتے کیا اور ظلم کر رہا ہوں میں اتحاد کرتا ہوں آپ سے، میرے گھر میں آؤ، ان کے پیچھے نماز پڑھتے، ظالموں کے پیچھے نماز پڑھتے کیا، ان کو اچھا بولتے کیا؟ نہیں بولنا ان کو، ظالم ہے وہ۔ اب اتنا کھول کے بتانے کے بعد بھی ہم آپ ظالموں کے پیچھے جا رہے تو آپ بھی تو بڑے ظالم ہیں، ظالموں کا ساتھ دے رہے آپ بھی ادھر۔ اللہ تو ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ کھولتے گتیاں حضرت نے یہ فرمایا۔ اب آپ آگے بڑھتے جائیے، حضور بحرالعلوم نے ایک اور مقام پر فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو ماشاء اللہ ان کے غلاموں کو بھی کچھ
کچھ غیب کا علم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سمجھے؟ ادھر باتیں کر رہے بھائی، ہم بول رہے سیدھے راستے پہ آ جاؤ. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، چارے کو دوزخ میں جائیں گے. ہاں، اور اظہار مغیبات بزرگوں کی کرامت سمجھا جاتا ہے. کتنے بزرگ غیب کی باتیں نہیں بتاتے. یہ وہ باتیں ہیں جن کو فقیروں کے نالین اٹھانے والے جانتے ہیں. یہ کہ حدیث پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے جانتے، بزرگوں کی نالین اٹھانے والے جانتے. اس لیے ہم بزرگوں کی درگاہ کو چومتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہاں سمجھو، یہ جوہر ہے آپ کو دے رہا ہوں میں. حضور بہرالعلوم نے نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آنے کو بدتر کہنے والے کے متعلق ظالم گستاخ کہا ہے. اب جو ہے کھڑے رہ کے لیڈر بول دے رہا، ان سے ملنا، کیدر بول دے رہا، وہ عالم بول دے رہا، وہ بول دے رہا. آپ لوگ بچو اگر بہرالعلوم کو سچے چاہ رہے تو. سرکار تم کو بولے ظالم گستاخ ہے. اور نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آنے کو ضروری قرار دیا. فرماتے ہیں ایک بات یاد رکھو، لفظ کے ساتھ معنی اور معنی کے ساتھ مصداق اور مصداق کے ساتھ فعل آتا ہے. دوست کا نام سنیں گے تو خوشی کا جذبہ پیدا ہوگا، دشمن کا نام لیں گے تو غصے کا جذبہ پیدا ہوگا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا فرد اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان کا خیال سورت ضرور ذہن میں آئے گی. ایک ظالم گستاخ لکھتا ہے کہ نماز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا زنا اور چوری کے خیال سے بدتر ہے. خبر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دکھائی جاتی ہے اور مسلمانوں کو کے لیے نور ایمان اشارہ کر دیتا ہے. یہ تو تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں ان کو فرمائے بدلگام وہی ہے، بدلگام ہے. انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشروں کو لیے پھرتے ہیں. اور اس کے ساتھ یوحا الیہ ہے، مجھے وہی ہوتی ہے. خدا کا پیغمبر اس پر ذرا توجہ نہیں کرتے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ مگر جواب دیے ان کو، دیے نہیں دیے نہیں، کیا مل لیے ان سے؟ ان کو بھی برا نہیں بولنا، ظالم بول رہے. حضور بہرالعلوم نے وسیلہ، توسل اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نسبت اور عقیدت اور یا رسول اللہ کہنے پر زور دیتے ہیں. فرمایا تمام نیک کام اللہ سے ملنے کے وسیلے ہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، ہر قسم کے نیک کام کرو، مگر سب سے بڑی چیز خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، اس کو ایمان نہیں ملتا جب تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان سے، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اس کے مال سے اور ساری دنیا سے عزیز تر نہ ہو. بے شک سرکار کے لیے ماں باپ کو بھی چھوڑ دینا، بے شک یہ سرکار فرمائے. آج کل دین اور محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کرام کی محبت کے ڈاکو زوروں پر ہے اور اس عظیم شان نسبت کی ڈوری منقطع کرتے ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کو چاہے گا اس کے ساتھ رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اتنا کھلی بات پڑی. عاشقان رسول، تم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی اتباع میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارتے رہو. یا محمد کو ورد زبان رکھو، دعا کرتے رہو کہ اللہ تم کو اپنے حبیب کی محبت دے، ان کے دوستوں کی محبت دے، ان کی یاد میں مت رکھے، یہ رشتہ محبت تم کو خدا تک پہنچا دے. ایک مقام پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی دین و دنیا کا نقصان ہے. یا رسول اللہ، یا علی، یا حسین، یا غوث، یا خواجہ پکارنے کو جائز فرماتے تھے. عیسیٰ ثواب فاتحہ سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ دینے کو بھی درست فرمایا. آثار مبارک کی زیارت کی برکتوں کے متعلق بھی دلائل دیے. عرس اور سما کو بھی جائز فرمایا. خود بھی بزرگان دین کے اعراض میں شرکت فرماتے تھے، اولیاء کی مزارت پر حاضری لیتے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید الاضحیٰ فرماتے. ربیع الاول کے مہینے میں 7 ربیع الاول تا 12 ربیع الاول مسجد کالی کمان میں میلاد کی محفلیں سجاتے، وعظ و خطاب فرماتے. ربیع ثانی کے مہینے میں 17 ربیع ثانی تا 7 ربیع ثانی تا 11 ربیع ثانی حضور غوث اعظم دستگی کی محفلیں 11ویں شریف منعقد کرتے، وعظ و خطاب فرماتے.
غوث اعظم کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ ہر ہلالی ماہ کی 11 تاریخ آپ کے دولت قدے پہ مجلس سما منعقد ہوتی، جو لوگ فاتحہ، نظر، نیاز 12ویں 11ویں نہیں کرتے ان کے متعلق فرمایا غالباً حب مال کی محبت اور بخل طبعی بخیل ہونے کی وجہ سے فاتحہ، نظر اور نیاز عیسیٰ علیہ السلام سے رکتا ہے، کیونکہ یہی حضرت نہ فاتحہ نہ درود والے ہوتے ہیں۔ جب 12ویں 11ویں کی فاتحہ میں آتے ہیں تو بڑے مزے سے پلاؤ اور مظفر اڑاتے ہیں، نہ پانی کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں، نہ سانس کے لیے میدا چیختا ہے کہ بس بس اللہ رحم آپ ہی ہے کہ ٹھوسنے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے حضور بحر القدیر پہ سرکار کا یہ خاص وصف ہے کہ آپ حق بات کی اشاعت فرماتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں۔ نجات والا فرقہ اہل سنت کی حفاظت میں ہمیشہ کمر بستہ رہتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو برداشت نہ کرتے، ان کا جواب دیتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا ساتھ دیا کرتے، ان کی حمایت کرتے۔ چنانچہ امام اہل سنت حضرت شاہ احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کے بعد اکابرین کی گستاخانہ عبارتوں پر کفر کا فتویٰ صادر کیا۔ علماء حجاز ہندوستان کے علماء سے توثیق و تصدیق چاہی، حضور بحرون کے پاس بھی اپنا فتویٰ روانہ کیا۔ اس وقت حضور بحرون نے حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کے فتوے کی تائید و تصدیق فرمائی۔ یہ حضور بحرون کی شان و عظمت ہے، اور حضور بحرون سرکار نے ایسے علمی کارنامے انجام دیے ہیں کہ حضور بحرون نے غیر مسلموں کو مسلم بنایا، غیر سنیوں کو سنی بنایا، اور تفسیر لکھ کر لوگوں کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائی۔ یہ حضور بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے۔ آپ کی کرامتوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد پاشا حسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوران درس ایک شخص نے پریشانی کے عالم میں اطلاع دی کہ اصغری بیگم نامی ایک چھوٹی بچی دوسری منزل سے گر گئی ہے، اس کی بیوہ ماں آپ کو یاد کر رہی ہے۔ بحرون مسکرا کا ارشاد فرمایا، بابا سبق میں فرق نہ آنے پائے، اس بچی کو کچھ نہیں ہوا، دوسری منزل سے گر گئی۔ اس کی ماں تڑپ کے بولی حضرت کو بلا بولتے، تو حضرت بولے درس نہیں روکوں گا میں، اور اس کے بچی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سلسلہ سبق جاری رہا۔ 10 منٹ کے بعد بچی لائی گئی، 10 منٹ کے بعد بچی لائی گئی اور یقیناً صحیح سلامت تھی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ہے زبان قدیم، ہاں بول دے جو بول دے وہی ہوتا ہے۔ بحرون کے مرید و خلیفہ صوبے دار حبیب محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پولیس ایکشن کے بعد ہائی کورٹ سے سزائے موت سنائی گئی، لڑکا دو بڑے پھانسی کو۔ صوبے دار صاحب کی بیوی حاضر ہوئی اور معروضہ کیا، آپ نے اطمینان دلایا کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا میرے حبیب کو۔ حضرت بولے میرے حبیب کو کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ صوبے دار حبیب محمد رحمۃ اللہ علیہ بری ہو گئے۔ ایک صاحب اپنی بیوی کے مطابق فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی کو رات پھوڑا ہو گیا، آپریشن کرنا ضروری تھا، آپریشن کی تیاری بھی ہو گئی، لیکن ایک دن پہلے ان کی بیوی نے آپریشن سے انکار کر دیا۔ حضرت بحرون کے پاس آئی اور حضرت سے معروضہ کیا۔ حضرت نے فرمایا، ڈرتے کاہے کو وہ اچھی ہو جاؤ گی۔ وہ صاحب اڑ گئی، نہیں حضرت میں یہ سننے نہیں آئی، آپ فرمائے دے کہ اچھی ہو گئی۔ یہ ہونا، یہ بھروسہ ہونا ولی پہ۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا بابا تم اچھے ہو گئے۔ رات تھوڑا آہستہ آہستہ کم ہو گیا اور وہ صاحبہ اچھی ہو گئی۔ ایک اچھے خاندان کے، نوا خاندان کے صاحب جو شراب کے عادی تھے، ان کے لوگوں نے اس خیال سے کہ بحرون کے ورود ہوں گے تو بری عادت چھوٹ جائے گی، ان کو بحرون کی خدمت میں لائے۔ حضرت نے ان کو بغور دیکھا، انہوں نے عرض کیا، حضور مجھے شراب کی عادت ہے، اگر آپ شراب پینے کی اجازت دیں تو میں آپ کا مرید ہوتا ہوں۔ بول سکتا ہے کوئی بھی مرید ہو جاؤں۔ بحرون سرکار نے یہ شرط رکھی کہ میرے سامنے نہیں پینا، اس شرط پر وہ مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد جب وہ صاحب کلب گئے، دوستوں کے ساتھ شراب پینے بیٹھے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضور بحرون سامنے کھڑے رہے۔ وہ صاحب فوراً دوستوں کو چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گئے اور پھر کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا۔ یہ حضور بحرون سرکار ایسی تصرفات روحانی فرماتے تھے۔ اس لیے شہزادے غوث الثقلین حضرت پیر نجم الدین گیلانی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بحرون کی عظمت کے بارے میں فرمایا، آپ کا وجود عالم کے لیے خیر و برکت ہے۔ غوث الاعظم دستگیر کے شہزادے نقیب الاشراف
حضرت پیر نجم الدین گیلانی ملنے آئے تھے، میں بھی دیکھا حضرت کے پاس آئے تو حضرت کو کیا فرمایا سنتے جاؤ. غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، شہزاد غوث اعظم، آل رسول اور غوث اعظم کے نقیب الاشراف حضرت کو بول رہے ہیں آپ کا وجود عالم کے لیے خیر و برکت ہے، تو آپ ہم کیا پہچانیں گے؟ اس لیے ان کی درگاہ کو چومنا ہی ہمارے لیے برکت ہے. کیا سمجھتے ہیں اولیاء کے مقام کو؟ بولے تو لوگ سن رہے نہیں. آپ کا نقصان قوم کا نقصان ہے. اسلام میں آپ کو مرکزیت حاصل ہے، آپ اسلام کا سنٹر ہیں. سبحان اللہ. آپ کی بزرگی مسلم ہے، کوئی آپ کی بزرگی سے انکار نہیں کر سکتا. آپ میرے جد کی جگہ ہیں. سبحان اللہ. کون ہے جد؟ کہ نجم الدین گیلانی رحمۃ اللہ کے جد کون ہے؟ پیرانے پیر. اور آپ کہاں خدیر پہ سرکار کیا بول رہے ہیں؟ میری جد کی جگہ ہے. سبحان اللہ. یعنی اب ہم بولیں گے غوث اعظم کی جگہ ہے. اگر ہم بولے غوث اعظم کی جگہ ہے، ہم مریدہ چڑھا رہے ہیں. ارے ان کے شہزادے بول رہے ہیں. پھر سنو، آپ میرے جد کی جگہ ہے. آپ اپنے نواسوں میں شریک فرما لیں تو میرے لیے موجب سعادت ہے. سبحان اللہ. خدیر پہ سرکار کو بول رہے ہیں آپ مجھے اپنے نواسوں میں شامل فرما لیجیے. اب کیا شان حضرت بہرون سرکار کی ایک ادنا کیا سمجھے گا؟ بہت شان ہماری عقلوں سے، ہمارے دماغوں سے، ہمارے ذہنوں سے اعلیٰ ہے. حضور بہرون کے پاس مشائخ، علماء، عمرہ، روسا اپنے اپنے مسائل حل کرانے کے لیے حاضر ہوتے. بادشاہ وقت نواب میر عثمان علی خان بھی آپ کا احترام کرتے، آپ کی رائے کو احسن اور فیصلہ کن تسلیم کرتے تھے، آپ سے مختلف مسائل میں مشورہ کرتے. لیکن حضور بہرون بادشاہ وقت کے سامنے بھی حق گوئی سے گریز نہیں کرتے تھے. اس میں ایک واقعہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، سنانا چاہ رہا ہوں کہ عثمان علی خان حضرت سے کتنا اعتقاد رکھتے تھے. ایک مرتبہ ان کے محل میں زچگی کی پریشانی ہو رہی تھی، زچگی نہیں ہو رہی تھی، تو عثمان علی خان بادشاہ بولے جا کے صدیقی صاحب کے پاس سے تعویذ لاؤ، جاؤ ان کے پڑھ کے پکائے گلا. تو خود ہم آئے تو حضرت جو ہے گلبرگہ شریف کے عرس میں گئے تھے. خود ہم ویسے ہی لوٹ گئے، جا کے بولے حضرت نہیں ہے، گلبرگہ شریف کے عرس میں ہیں. تو عثمان علی پاشا بولے اگر حضرت نہیں ہے تو ان کے گھر والوں سے لاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر خادمہ لوٹ کے آئے، آ کے بولے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے دے دیے، زچگی آسانی سے ہو گئی. عثمان علی پاشا بولے کیوں نہیں ہو؟ صدیقی صاحب کے گھر والے ہیں. ایسا اعتقاد تھا بادشاہ وقت کو عثمان علی پاشا کو. ارے جاؤ فائدہ اٹھاؤ، آج بھی فیض پانے لوگ. ہاں تو حضرت عثمان علی پاشا اور ان کے سامنے بھی حضرت حق بولتے تھے، بادشاہ بول کے روبے نہیں آتے تھے. بیرون کی بے باقی اور حق گوئی کا یہ واقعہ ہے. اب سنو توجہ سے، اب آخری مرحلے میں سعودی عرب کی حکومت نے اعلیٰ حضرت نواب عثمان علی خان کو چند ٹکڑے مکمل پر زر کے کام سے گاڑے ہوئے تحفہ بھیجے. بادشاہ کے حکم سے مکہ مسجد میں لگائے گئے یہ کدوے پر سعودی بادشاہ ابن سعود کا نام بھی تھا. آج بھی جا کے دیکھو پورے ٹکڑے لگے ہوئے. بیرون نے جب ان ٹکڑوں کو دیکھا، ایسے عالم نہیں تھے، گئے نماز پڑھ لے آگے. ہم کو کہیں انہیں بادشاہ ہے، انہیں لیڈر ہے، انہیں چمچا ہے. نہیں، حضرت پورا دیکھے یہ ہے عالم، یہ ہے روز و ہدایت دینے والی شخصیت. اس کو بولتے عالم، اس کو بولتے مصلح قوم، اس کو بولتے ریفارمر، اس کو بولتے مسلمانوں کی فکر کرنے والا. اب ان کو لگا لیے، اب فتویٰ دے دیے چلو جو چاہے کرو، نماز مسجدہ بھی بند کر لو، سوشل ڈسٹینس بھی کر لو. رسول اللہ بول رہے کہ کاندھے سے کاندھا ملاؤ، رسول اللہ کی بات پہ اعتماد نہیں. رسول اللہ بول رہے کہ ایک بیماری سے دوسری بیماری نہیں رکھتی، نہیں سینیٹر استعمال کرو جس میں الکوہل ہے. سب فتوے دیتے جا رہے ہیں، اللہ کا جواب دیں گے. ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ اب انہیں بول رہے ہیں اپن کرو، ان کی جان پہ جائیں گا. برابر. میں خیال نہیں کرتے سرکار بیرون کیا بولے. اب میرے کو واقعات یاد آ رہے اللہ کی ذات پر، رسول اللہ کے حدیث پہ کیسا یقین رکھتے تھے. میں انشاءاللہ کل کی تقریر میں بولوں گا. کل میری دن میں تقریر ہو رہی ہے وہاں پر برا بننے میں، وہاں بتاؤں گا میں. اب تم نہیں وقت نہیں. ہاں
अफजलगंज में नहीं है कल, ये एक बार छोड़ देंगे फिर। तो सऊदी बादशाह का नाम था उसमें इब्ने सऊद का। बहरुलूम ने जब उन तोहरों को देखा तो जिस तोहरे पे इब्ने सऊद का नाम था आपने इतराज़ किया। मोहतमी में मकाम इसको बुलवाया, कहा कि आइंदा जुम्मे तक ये नाम कदबे ना रहेगा। उन्होंने कहा कि आला हज़रत ने लगवाया है। वो इब्ने सऊद कौन था? हज़रत वहाँ खड़े रह के बोले ये इब्ने सऊद वहाबी है, इसका मस्जिद में नाम क्यों? बराबर। और इन्होंने जन्नतुल बकी को बुलडोजर चलाया, जन्नतुल मामा ये जो है गुस्ताख हैं, इसका मस्जिद में नाम नहीं होना, निकाल दो बोलो। तो मोहतमीम साहब बोले वजह ये थी, उनके साहब बोले कि बादशाह लगाए। तो बहरुल सल्लल्लाहु ने फरमाया उनको क्या पड़ी है जो मस्जिद में मनमानी करे। बराबर। बादशाह को बोल रहे आज मालूम से डरा नहीं वो हुकूमत है वो हुने है। अरे कह के चमचे अरे तुम लगा कोई चोरी नहीं है तुम्हारे में। बराबर। आपने बोला क्या पड़ी उनको मस्जिद में मनमानी करें, दीन के कामों में दखल दें। जब ये बात नवाब मीर उस्मान अली खान को मालूम हुई, वक्त का बादशाह, उन्होंने हुक्म दिया कि फौरन उस नाम को कदबे से साफ कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। चुनांचे हुजूर बहरुलूम की हक़गोई और इस्लामी अहमियत का मकाम इसमें आज भी तकरा गवाह है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। टुकड़ा नहीं है, सुभान अल्लाह। ये है यहाँ खाली वहाबियों से शादियाँ कर ले रहे, उससे वो कर ले रहे, उससे कर रहे। हजरत साहब टुकड़े निकाल दे रहे बोले वहाबी का टुकड़ा यहाँ कहीं को मस्जिद में, हाँ बोल के निकाल दिए। तो ये है बहरुलूम की हक्कानियत, ये है बहरुलूम की अहले सुन्नत की तबलीग, ये है बहरुलूम का वहाबियों के साथ कैसा मामला करना। दर्स है ये हमारे लिए, गौर से समझ में आया नहीं आया। आखिरी मरहले में बहरुलूम का विसाल 17 शव्वाल मुकर्रम 1381 मुताबिक 24 मार्च 1962 को हुआ। 1962 नमाज जनाजा मक्का मस्जिद में अदा की गई। तदफीन सिद्दीक गुलशन बहादुरपुर में अमल में आई। आपकी मज़ार पुर अनवार से हज़ारा अवाम फैज़ पा रहे हैं, रूहानी जिस्मानी बीमार शिफा याब हो रहे हैं। बहरुलूम के अहम तसानीफ तफसीर सिद्दीकी, अद्दीन, हिकमत इस्लामिया, शरह फसूल हिकम, अल मारिफ, मसले अदम नस्ख़ कुरान, निज़ामुल अमल, फ़ुक़रा, कुलियात हज़रत वगैरह दीगर किताबें हैं। आपके साहिबजादे मुरीद और खलीफा हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहीम सिद्दीकी हैरत रहमतुल्लाह अलैह आपके जानशीन और सज्जादा हुए। उनके बाद हज़रत अबू तुराब अली सिद्दीकी खाकी रहमतुल्लाह अलैह सज्जाद नशीन दुअम हुए। हज़रत अबुल ख़ासिम मोहम्मद बादशाह सिद्दीकी मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जानशीन सुवम हुए। और हज़रत हुसैन शुजाउद्दीन सिद्दीकी इज़्ज़त रहमतुल्लाह अलैह जानशीन चारुम हुए। और हज़रत मोहम्मद गौस मुहीद्दीन सिद्दीकी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह जानशीन पंजुम हुए। और अब जानशीन शशुम हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ सिद्दीकी क़ादरी दामद बरकातुहुम आलिया सज्जाद नशीन है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उनके ज़रिए से बहरुलूम का फैज़ान जारी और सारी हो। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम अर्राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।